السلام علیکم. ڈرامہ موما کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی، یعنی کہ 11 کے بعد 12 کا. اور اس ڈرامے میں ایک بہت ضروری بات جو مجھے محسوس ہوتی ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. دیکھیں، جب ہم جہاں آرا کا کریکٹر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمدردی ہوتی ہے، دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کافی ظلم ہوا، والدین بھی اچھے نہیں ملے، بھائی بھی اچھا نہیں تھا، شوہر ملا تو وہ اچھا نہیں تھا، پہلے سے شادی شدہ بھی تھا، اس کو نوکرانی بنا کے رکھتا ہے. اور ایپیسوڈ 12 میں تو ایک اور بھی بڑا دکھی سین دیکھ کے دکھ ہوا بہت زیادہ، جب اس کی ماں اس کے بچوں کا حال پوچھتی ہے اور وہ یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مزید آپ کے بچے نہیں ہو سکتے، اور وہ یاد کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دکھ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس نے اپنی والدین کو بھی نہیں بتایا ہوا، اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا ہوا کہ اس کے بچے ہیں ہی نہیں، اور یہ اپنی ماں کو یہی بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے اس کی زندگی میں. اور میاں ظاہر جیل میں ہے، اس نے کسی کا قتل کر دیا، میرا خیال ہے پہلی بیوی کا قتل کر دیا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ایک پہلی بیوی بھی ہے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو دکھ ہوتا ہے مجھے بھی، لیکن دیکھیں اس وقت یہ ہمدردی اور دکھ کم ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ لڑکی ہے نا، اس نے ظلم سہتے سہتے خود ظلم کرنا شروع کر دیا. جب آپ ظالم ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کم ظلم کیا ہے. میرے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہوا ہے نا، میں نے تو 80% ظلم کیا، 50% ظلم کیا. یہ نہیں ہوتا، پھر آپ اس ظالم کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ بھی تو ظلم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ناجائز لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں، اپنے کرایہ داروں کو رکھتی ہیں، ان کا گھر برباد کرتی ہیں، ان کا گھر توڑنے میں کردار ادا کرتی ہیں، ان کی سیکرٹ سنتی ہیں، ان کے پرائیویسی میں اندر مداخلت کی ہوئی ہے آپ نے. تو پھر آپ سے نا ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب آپ بھی ظالم ہیں. آپ کو آپ کے اختیار میں جتنا ہے، جتنا آپ کر سکتی ہیں آپ وہ بھی کر رہی ہیں، لوگوں کے جتنے اختیار میں تھا لوگوں نے کیا. پھر جب آپ بھی ظالموں کے صف میں کھڑے ہو جائیں، پھر آپ بتائیں کہ آپ سے ہمدردی تو نہیں رہتی، پھر ہمدردی بھی نہیں ہوتی، محبت بھی نہیں ہوتی. پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. اگر اس کے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوگا تو یہ بھی تو برا کریے، اس کے ساتھ کیا برا ہوگا. پھر یہ دل کرتا ہے دیکھنے کا، یہ دل نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو اور اس سے کوئی آئے اس کو سنبھال لے، اس کے ساتھ اچھا ہو. یہ دل نہیں کرتا کیونکہ یہ بھی ظالم ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ بات ضرور کہیے گا. اور یہ کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا کچھ سمجھ ویسے آتی نہیں ابھی ڈرامہ دیکھ کر کے کیا ہوگا. ظاہر ہے برا کر رہی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ بھی اچھا تو نہیں ہوگا. جن کا نا جب آپ بھی ظالم ہو جائیں تو پھر آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی. اور والدین دیکھیں کتنی بیٹیوں کو شادی کر کے کتنا وہ کر دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ بیٹی کی زندگی میں چل کیا رہا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو آخری میں ہم نے دیکھا ان کی جو علی انصاری اور اس کے ساتھ جو اس کی بیوی مائرہ، تو یہ جو کریکٹر دکھایا ہے اس کے، دیکھیں کیسے اس نے ساس کو اپنے گھر سے نکالا. یہ تو روٹین کی بات ہو گئی نا، پاکستان میں ہمارے کلچر میں اب شامل ہو گئی ہے کہ ساس کو گھر میں نہیں رکھنے دینا اور اپنے گھر والوں کو آ کے بہت اوبھگت کروانا اپنے گھر میں، لیکن خود آپ نے نہیں کرنا. اور کس طرح سے آپ نے ان کو نکالنا ساس کو. تو یہی ہم نے اس ڈرامے میں بھی دیکھا. لیکن جو لڑکے نے لیا ایکشن وہ مجھے ٹھیک لگا، بہت اچھا، کہ جب آپ میرے ماں کو اپنے گھر سے نکالا، جب تک وہ نہیں مل جاتی اور سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کے بھی گھر والے ادھر نہیں آئیں گے. اور مجھ سے امید نہ رکھو میں تمہیں میکے لے کے جاؤں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. کاش ہماری لڑکیاں یہ بات سمجھیں. اور برابر توازن تو برابر کا ہونا چاہیے نا، کہ اگر آپ کی ماں کی یہ پرواہ نہیں کرتی اور خیال نہیں رکھ سکتی، چند دنوں کے لیے مہمان بنا کے نہیں رکھ سکتی، تو آپ بھی مت کریں. پھر آپ کا بھی کوئی کام نہیں بنتا. یہ تو اگر آپ عزت کریں گی تو آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی اور رسپیکٹ ملے گی. یہ تو برابر کا اصول ہے. تو پلیز کامنٹ کیجئے، مجھے آپ کے کامنٹ کا انتظار ہوگا. تھینک یو.